تسمى الاصوات التي يعبر بها كل قوم عن اغراضهم اللغة۔ لغت کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی آوازیں جن کے ذریعے کوئی بھی قوم اپنی غرضوں کو تعبیر کرتی ہے وہ زبان کہلاتی ہے۔ پھر یترکب الکلام من الوحدات، چھوٹے فریزز سے مل کے کلام بنتا ہے، التی ہی اصغر من، جو اس سے کم تر ہوتے ہیں اور وہ جملے کہلاتے ہیں۔ پھر یعنی ان کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق جو لغت بنتی ہے وہ کلام سے بنتی ہے، اور کلام سے نیچے جملہ آتا ہے، اور جملے سے نیچے کلمہ آتا ہے، اور کلمے سے نیچے آوازیں آتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انہوں نے ترتیب مقرر کیا ہے 43 میں، یعنی الاصوات یہ اس سے نیچے ہوتی ہیں۔ یہاں تک تو یہ انہوں نے ویسے سٹرکچر سمجھایا۔ اب آ رہے ہیں ان تعریفوں پر جو کہ اس میں آئے بھی تھیں اور ہمیں نہیں آئی تھیں اس ٹائم۔ ایک تعریف کی ہے جلال الدین سیوطی نے، وہ یہ ہے کہ ان اللغہ عبارت عن الالفاظ الموضوعہ للمعانی، کہ زبان جو ہوتی ہے وہ نام ہے ان الفاظ کا کہ جو ہم بناتے ہیں معنی کے لیے، خود سے گھڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی معنی کو سمجھانے کے لیے جو لفظ ہم اس کے مد مقابل بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، تو وہی زبان کہلاتی ہے۔ یہ جلال الدین سیوطی کا کہنا ہے۔ اور خلیل بن احمد فرائدی کہتے ہیں کہ نہیں، زبان جو ہوتی ہے یہ نام ہے عن الکلام المصطلح بین کل قبیلہ، کہ ہر قوم، ہر قبیلے کے درمیان جو چیزیں، جو اصطلاحات ہیں تو یعنی کلام کو تعبیر کرنے کی، وہی زبان کہلاتی ہیں۔ دو ہو گئیں۔ تیسری جو ہے وہ تعریف اس حوالے سے کی ہے جو احمد بن فارس نے، ٹھیک ہے جی۔ اصل اللغہ انما ہوا وحی و الہام من عند اللہ، یہ ایک گروہ تھا۔ اصل میں زبان کے حوالے سے نا دو گروہ سامنے آئے۔ ایک گروہ تھا وہ کہتا تھا کہ زبان جو ہے یہ منزل من اللہ ہے، اس میں یہ احمد بن فارس الشدیاق بھی تھا۔ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی جو زبان ہے، چاہے انگریزی ہے، فارسی ہے، کوئی بھی زبان ہے، تو وہ دراصل جو ہے یہ زبانیں جو ہوتی ہیں یہ ایک لفظ استعمال ہوتی ہے اس کے لیے، اصطلاح وہ میرے ذہن سے نکلی ہوئی ہے، یعنی اس کو بولتے ہیں کہ یعنی ماحول سے بنتی ہیں یا کہ بندے کو قدرتی طور پر القاء کی جاتی ہیں۔ تو ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ماحول سے نہیں بنتی بلکہ قدرتی طور پر ہی القاء کی جاتی ہیں۔ ابن جنی کہتے ہیں کہ اصل اللغہ ہوا تواضع و اصطلاح لا وحی و توقیف فی الرائے، ٹھیک ہے جی۔ تو دو یعنی بڑے مکتبہ فکر تھے لغت کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ ایک جو ہے وہ کہتے تھے کہ زبان جو ہے، ہائے وہ آ جائے مجھے اب اصطلاح، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بڑی بحث کی تھی، ہاں جی، ہاں یاد آ گئی، استرجال، یہ آپ نے اصطلاح یاد رکھنی ہے کہ لغہ جو ہے یہ استرجالی ہوتی ہے۔ تو یہ ابن جنی کا کہنا ہے کہ لغہ جو ہے یہ استرجالی ہوتی ہے، اور ابن فارس کا کہنا ہے کہ لغہ جو ہوتی ہے وہ استرجالی نہیں ہوتی بلکہ وہ توقیفی یعنی ہوتی ہے، وہ منزل من اللہ ہوتی ہے۔ جبکہ ابن جنی کہتے ہیں کہ نہیں، ہر قوم، ہر قبیلہ اپنے اس کے مطابق جو ہے وہ زبان کو ترتیب دیتا ہے۔ اچھا جی، باقی زبان جب بنتی ہے تو اس کے جو اہم جو ہیں نظریات، اس میں نظریۃ المحاکات ہے، استعداد فکری اور ملاحظات کا نظریہ۔ اب وہ تاریخ کی بات کریں کہ لغت الانسان اول سلکت، اس پہ کئی مراحل گزرے ہیں۔ پہلے اصوات ساذجہ تھیں، پھر مرحلہ مقاطع اور مرحلہ اصطلاحات، یہ تین مراحل میں جا کے زبان بنی ہے۔ ہر ایک کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ اچھا جی، عثمان ابن جنی کی اصل تعریف لغہ کے حوالے سے اب آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حد اللغہ اصوات یعبر بها کل قوم عن اغراضهم، یعنی اس اعتبار سے خلیل اپنا جلال الدین سیوطی نہیں، سوری، اس کی خلیل بن احمد کی اور عثمان بن جنی کی تعریف تقریباً قریب ہے۔ اس کے نزدیک صرف اصطلاح کا لفظ ہے، اور اس کے نزدیک سمپل کہ ہر وہ قوم جس سے وہ اپنی اغراض کو تعبیر کرتی ہے وہی ان کی زبان کہلاتی ہے۔ باقی جو ہے وہ زبان میں نظام الرزوم الصوتیہ متفق علیہ فی البیۃ اللغہ الواحدہ یسمى اللغہ، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے یعنی بولنے سے ہی کوئی بھی زبان ہوتی ہے وہ پروان چڑھتی ہے، وہ آتی ہے۔ لغہ اور کلام کے درمیان کئی فرق ہیں۔ مثال کے طور پہ لغہ اجتماعیہ ہے اور کلام فردی ہے، یعنی لغہ جو ہوتی ہے، زبان جو ہوتی ہے وہ پورے معاشرے اور کنبے قبیلے کا ہوتا ہے، کلام فردی ہوتا ہے، کوئی اپنا مخصوص کلام بھی کر سکتا ہے۔ لغہ حتمی ہے، کلام اختیاری ہے۔ لغہ مجال دراسہ علمیہ ہے اور کلام اس کے برعکس ہے، یعنی زبان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، انڈر ڈسکشن ہو سکتی ہے لیکن کلام نہیں۔ اچھا، من خصائص اللغہ، لغہ کے خصائص میں سے نشاط اجتماعی ہوتا ہے، اور مثابت کل، سب لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، نظام کا حصہ بنتی ہے۔
اچھا، کلام کے خصائص میں نشاط فردی ہے، جزء مختار ہے، اور کلام عمل، یعنی ہر ایک کا اپنا ذاتی ہوتا ہے۔ اعراب، تثنیہ، تحقیر، اضافہ، نصب، یہ سب علم النحو کی چیزیں ہیں، اور بناء الکلمہ یہ علم الصرف میں ہوتا ہے۔ مازنی جو کہ 249 ہجری میں وفات ہوئی، وہ پہلا بندہ تھا کہ من خصص لبناء الکلمۃ کتابا، جس نے جملے کے سٹرکچر پر کتاب لکھی، جس کا نام تھا کتاب التصریف۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ابن فارس نے علم اللغہ پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا الصاحبی فی فقہ اللغہ۔ اب وہ کہہ رہے کہ لغہ عربی جو ہے یہ سامی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اور یہ زبانیں جو ہے یہ سام بن نوح کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے لغات سامیہ جو تھیں ان کے اوپر یہ جو نام سامیہ کا لگایا تھا یہ المانی عالم تھا، اور اس کا نام تھا شلوتزر، اس نے یہ نام دیا تھا۔ 1781 میں ایک ماہر زبان دان تھا شلوتزر، اس نے سب سے پہلے لغات سامیہ کی اصطلاح ایجاد کی۔ اچھا، تو اسی طریقے سے تعبر اللغہ العبریہ والبابلیہ والاشوریہ والآرامیہ والحبشیہ، یہ ساری زبانیں جو ہیں یہ لغات سامیہ کہلاتی ہیں، اور یہ کہ زبان کے جو مختلف عوامل ہیں جس میں عربی زبان جو ہے وہ پروان چڑھی ہے، اس میں تقلیب، ابدال اور نحت، یہ اس کی بنیادی خصوصیات میں سے ہیں۔ اس میں تقلیب ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح اس کے اندر ابدال ہوتا ہے، اسی طرح اس میں نحت ہے۔ یہ تینوں چیزیں ابھی ہم اس میں صرف میں پڑھ کے آئیں۔ سوق اوقاس 20 ذیقعد تک لگتا تھا، 1 سے لے کے 20 تک۔ قد اطلق الفارابی علی کل العلوم اللغہ، تمام علوم اللغات پہ جو ابو نصر فارابی ہے اس نے علم اللسان کا ہی ٹائٹل دیا ہے۔ ابو حیان نحوی جو ہے اول من اطلق مصطلح علوم اللسان العربی، جس نے سب سے پہلے عربی یعنی علوم اور لسان کے لیے بھی یہ اصطلاح ایجاد کی تھی۔ اور اسی طریقے سے ابن انباری نے علوم اللغہ کی اصطلاح ایجاد کی، تو مختلف اصطلاحات جو ہے وہ لوگ نکالتے رہے اپنے اس حساب سے۔ اچھا جی، لغت عربی کی اہم اغراض جو عصر جاہلی میں تھیں وہ کیا تھا؟ وہ شعر اور خطبے تھے، اور اسی طریقے سے عصر جاہلی میں وصایا اور امثال و حکم تھیں، اور اسی طریقے سے رسائل، موشحات اور مقامات تھے۔ اور اہم لغات سامیہ کی جو اقسام ہے اس میں ہندیہ، لربیہ، سامیہ، حامیہ اور تورانی، یہ ساری زبانیں آتی ہیں۔ اللغات المتصرفہ التي تتغیر ابنیتها بتغییر المعانی لغات التحلیلیہ، یعنی وہ زبانیں کہ جو چینج ہوتی رہتی ہیں، متصرف جیسے عربی مختلف زبانوں سے چینج ہو کے بنی ہے، تو وہ زبانیں لغات تحلیلیہ کہلاتی ہیں۔ اور اللغات الوصلیہ التي تمتاز بالسوابق واللواحق، کہ جو اپنے سابقوں اور لاحقوں کی وجہ سے ممتاز ہیں، وہ لغات وصلیہ، تو ان کو لغات الساقیہ کہتے ہیں، جس میں ہماری اردو زبان بھی آتی ہے، جس میں ہم سابقے اور لاحقے لگا سکتے ہیں۔ اور لغات غیر متصرفہ کہ جس میں یہ چیز ممکن نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں لغات عازلہ۔ یہ اصطلاح ذہن میں رہے گی کہ لغات الساقیہ اور لغات عازلہ، سابقے اور لاحقے لگ سکیں کسی زبان میں تو وہ لغات الساقیہ کہلاتی ہیں، نہ لگ سکیں تو عازلہ کہلاتی ہیں۔ لغت اور لہجے کے درمیان جو علاقہ ہے وہ عموم اور خصوص کا علاقہ ہے۔ لہجہ ہر ایک کا اپنا خاص ہوتا ہے، جبکہ زبان عام ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ میں نے پہلے بھی پڑھائے تھے، کشکشا، کسکسا اور عجاجا کہ کن کن قبیلوں کے تھے، وہ نیچے دے رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ابدال الشین من کاف، کاف کو شین سے بدلتے تھے، یہ کشکشا کہلاتا تھا۔ ابھی بھی مصر والے علیش کہتے ہیں، علیک نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے ہاں جی، مصر والے استخدام السین مع ضمیر المؤنث بدلا للکاف او ملکہ بالکاف ظاہرۃ تسمى الکسکسا، سین کو جو ہے وہ بدل دیتے تھے کاف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ کسکسا، تو یہ بھی عربوں کے بعض قبائل جو ہے یہ کسکسا کرتے ہیں۔ جو پرانے جو ہے نا عربوں کے جو قدیم لہجے ہیں اس میں الاستنطاء، تلتلہ اور شنشنہ ہے، اور اسی طرح تمتانیہ، عجاجا اور عنانا، یہ سارے بعض ہیں، کچھ عجاجا کرتے تھے، کچھ عنانا کرتے تھے، تو یہ قدیم ہیں۔ اسی طرح فخفخہ اور قطع، کسکسا وغیرہ یہ سب کرتے تھے، مختلف قبائل جو تھے عربوں کے وہ یہ سب کرتے ہوتے تھے۔ اب ان کی ایک ایک مثال بھی دے رہے ہیں، جیسے لہجہ عربیہ قدیمہ التی یکسر فی حرف المضارع، جس میں مضارع کی آخری بنا توڑ دیتے تھے، اسے تلتلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح لبیک کو لبیش پڑھتے تھے، یہ شنشنہ ہے۔ اور اسی طرح سفر کو جو ہے وہ ام سفر پڑھتے تھے، لام تعریف جو ہے وہ اس کو میم سے بدلتے تھے، ام سفر کر دیتے تھے، تو یہ جو ہے تمتانیہ ہے۔ عجاجا کیا ہے کہ جیم کو جو ہے وہ یا کو جیم سے بدل دینا، تو یہ عجاجا تھا۔
انانا کیا تھا؟ ان کو آن سے بدل دیتے تھے تو وہ انانا بن گیا. حتیٰ کو عطا کہتے تھے، فخفخا ہو گیا. تو بہرکیف یہ ان کے اندر جو تھی کہ وہ ان کو بدل بدل کے پڑھتے تھے. اللغة التي تستخدم في المجالات التعلیمی والثقافیہ والتکنیکیہ، تو یہ لغہ تعلیم، لغہ ثقافت اور لغہ تکنیکی کہلاتی ہے، جس میں یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اسی طریقے سے یطلق علیہ التي تتواصل بها جماعات تختلف لغاتها الام، یعنی وہ جو ہم زبانیں پڑھتے ہیں اپنی مادری زبان کے علاوہ جس میں ہم پڑھتے ہیں، تو وہ لغات طبیعیہ اور مصطنعہ اور مساعدہ، یہ ساری زبانیں جیسے پڑھائی جاتی ہیں، کچھ میڈیکلی ہیں، کچھ مطلب سائنسی ہیں، کچھ جو ہے وہ ٹیکنیکلی ہیں، مکینیکلی، اس طرح یہ ساری پڑھائی جاتی ہیں. استاد اللسانیات الحدیثہ والفلسفہ والمنطق، جو کہ متحدہ یا اس پہ امریکہ انٹرنیشنل سے، اس کا نام تھا افرام نعوم تشومسکی. یہ یاد رکھنا، یہ مشہور بندہ تھا افرام نعوم تشومسکی. اچھا جی، اس کو علوم اللسانیات کا باب کہتے ہیں. اسی طریقے سے آگے کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے پہلا بندہ تھا جس نے سب سے پہلے نظریہ تولیدی جو ہے زبانوں میں ایجاد کیا تھا. یہ امریکہ کے اندر 1928 میں پیدا ہوا اور یہ مشہور بھی اپنے اس نظریے کی وجہ سے ہوا. اور اسی طریقے سے دوسرا ایک اور تھا جس کا نام تھا جو فریدرندی سویسر. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ماہر لغویات تھا اور اس نے لسانیات کا اپنا ایک الگ مدرسہ جو ہے وہ قائم کیا تھا. اور یہ سویسر میں پیدا ہوا 1857 میں. دو بندے تھے، اجرام نعوم سوفسکی اور دوسرا یہ فریدرندی سویسر. اچھا، یہ 1913 کے اندر اس کا انتقال ہوا. یہ من اشہر علماء اللغہ فی العصر الحدیث الذی اتجہ بتفکیر نحو دراست اللغات دراسہ وصفیہ، تو اس کو اس اعتبار سے اسٹڈی کیا. آگے وہ بتا رہے ہیں کہ جو من اعتبر لسانیات کا فرع من علم الاشارات، اس نے کہا کہ جو سیمیولوجی کے یعنی شاخ ہے علم لسانیات، جو ہے علم اشارات کی ہی ایک شاخ ہے، یہ اس نے فریدرندی سویسر نے کہا تھا. اور من فروع علم اللغہ الحدیث الاساسیہ. ٹھیک ہے جی، تو اس کی آگے شاخیں نکلتی ہیں، علم اللغہ النظری اور علم اللغہ تطبیقی. علم اللغہ الحدیث کے عام موضوعات نشأۃ اللغہ انسانیہ، حیات اللغہ اور دراست الاصوات وغیرہ. باقی یہ ہے کہ العلم الذی یدرس اللغہ من النواحی الوصفیہ والتاریخیہ والقانون والمقارنہ، اگر اس اعتبار سے پڑھا جائے تو وہ علم اللغہ نظری ہے، جیسے کہ ہمارا لٹریچر والوں کا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ علم کہ جس کو بحث کی جاتی ہے فی وظائف اللغتی و اسالیبها والعلاقات القائمہ بین اللغات المختلفہ، یہ بھی نظری، یہ بھی ہم کرتے ہیں اپنی تحقیقوں میں. اچھا، علم اللغہ الذی یخدم عملیۃ التعلیم والتعلم والتعلیم ویتخذ منها ومن مشکلاتها مجالا للدراسۃ، وہ علم اللغہ تطبیقی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے تطبیقی میں اور بھی یہ چیزیں تخطیط لغوی اور صنعت المعجم، تعلیل الاسلوب وغیرہ یہ سب آتی ہیں. اچھا جی، یقول الدکتور احمد مختار عمر ان علم اللغہ الاجتماعی و علم اللغہ التقابلی و علم اللغہ النفسی و علم اللغہ الاحصائی، یہ سارے جو ہیں علم اللغہ تطبیقی کے ہی جو ہے وہ عناوین ہیں. آگے آ جائیں جی 111 پہ. من القائل، کون ہے کہنے والا کہ ان اللغہ ہی الخاصہ التی یتمیز بها الانسان عن سائر الحیوان، کہ یہ وہ خاصہ ہے جو کہ انسان کو حیوانوں سے کیا کر دیتا ہے؟ ممتاز کر دیتا ہے. یہ ڈیکارٹ نے کہا تھا، ڈیکارٹ نے. اور لان نے کہا تھا کہ لغہ یا وظیفۃ التعبیر اللفظی عن الفکر سواء کان داخلیا او خارجیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کو چھوڑ رہا ہوں میں. ابن جنی کی وہی بات پھر آ جاتی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جی، علم اللغہ کی آگے تعریف آ گئی. یہ شریف رضی کہ عالم تھا لغت کا، نحو کا، اور لا یفرق بین اللغہ و علم التصریف، فموضوع الاول عنده دراست الالفاظ و موضوع ثانی معرفت القوانین. تو اس نے سب پہ کام کیا، شریف رضی تھا. اچھا جی، ڈی سویسر جو ہے اس نے اللغہ التی یبحث، اس نے کہا کہ لغہ التی یبحث بها علم اللغہ لیست ہی اللغہ العربیہ والانگلیزیہ والالمانیہ وانما ہی اللغہ فی ذاتها ومن اجل ذاتها، کہ شروع میں یہ زبانیں نہیں ہوتی بلکہ شروع کے اندر کہ جو آپ کے متعلق ہے اور جو آپ کی ذات سے متعلق ہے وہی آپ کی زبان ہے. تو شروع میں آپ عربی انگریزی نہیں ہوتے ہیں، بعد میں آپ بنتے ہیں. یہ اس نے ایک قول پیش کیا تھا. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ اس وقت جو عالم عربی معاصر میں علم اللغہ کو جو نام دیے گئے ہیں اس میں علم اللغہ ہے، فقہ اللغہ ہے، علوم اللغہ وغیرہ،
یہ سارے ہیں، السنہ، السانیات اور لسانیات، یہ بھی سارے نام دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک نئی بات شروع کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ لغہ ایک شے مرکب ہے، اور شے مرکب جو ہے وہ 4 چیزوں کے اتحاد پر کھڑی ہے: صوت، کلمہ، جملہ اور معنی۔ سب سے پہلے آواز ہوتی ہے، پھر کلمے بنتے ہیں، پھر کلام سے جملے بنتے ہیں، پھر معنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں سے ایک بہت اہم امتحانی سوال ہے یہ، بلکہ ہمارے اس پیپر میں بھی 1-2 آئے ہوئے تھے کہ توجد فی اللغۃ العربیہ اصوات الصامتہ، عربی زبان میں جو ہمارے اصوات صامتہ ہیں، آوازیں جو خاموش آوازیں ہیں، وہ 28 ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اور اسی طریقے سے الصوت المتمیز الذی یرمز الیہ کل حرف یسمى فی علم اللغہ الحدیث فونیم، اس کو جس کو ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ با کی آواز، تا کی آواز، سا کی آواز، تو اس کو فونیم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فونیم۔ اور اسی طریقے سے یعنی وہ جو نبنا بواسطۃ الحرکات والسکون من الفونیمات او الاصوات الصامتہ او الحروف المبانی، تو پھر اس سے کیا بنتے ہیں آگے؟ کلمات بنتے ہیں۔ اصوات صامتہ کتنے ہوئے؟ 28، اور اصوات سائتہ جو ہیں وہ 6 ہیں۔ یہ دیکھیں آگے آ رہا ہے 6 ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طریقے سے ضمہ، کسرہ اور فتح جو ہیں یہ حرکت القصیرہ ہیں، انہیں نہ یہ اصوات صامتہ ہیں نہ سائتہ ہیں، بلکہ یہ حرکتیں قصیرہ، چھوٹی حرکات میں آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو واو ممدودہ، یا ممدودہ، الف مقصورہ ہمارے عربی میں استعمال ہوتی ہیں، یہ علت طویلہ ہیں، انہیں علت طویلہ کہیں گے۔ اور الصوت التی يدل علی انعدام الحرکہ، جہاں حرکت ٹوٹ جاتی ہے، سکون اور جزم آ جاتا ہے، تو وہ وہاں سکون اور جزم آ جاتا ہے۔ اچھا جی، اب وہ آگے کہہ رہا ہے کہ بتوالی الاصوات الصامتہ بمصاحبۃ الاصوات السائتہ فی شکل مقاطع متمیزہ متجاوزہ یتم بناء الکلمہ، کہ یہ دونوں ملتی ہیں صامتہ اور سائتہ تو پھر ہی کلمہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے جو لغہ عربیہ میں جو مقطع ہے اس کی ابتدا ہی صامت اور متحرک سے مل کے ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب نحن ہے، کلمہ ہے نحن، تو تتکون من مقطعین، کہ 2 مقطعوں سے مل کر یہ کلمہ نح اور نو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ بظاہر جو نظر آ رہی ہیں یہ جو ہے نا یہ صامتہ ہیں، اور لیکن نو میں آپ کو واو کی حرکت نظر آ رہی ہے نا، جو اشباع ہو رہا ہے، یہ ہے سائتہ، یہی اصل میں فلسفہ ہے سارا۔ اچھا جی، اسی طرح طلبتن تو تتکون من 4 مقاطع، 4 مقطعوں سے مل کر بنا ہے، تا لام با تا۔ اسی طرح فی تو اس میں مقطبہ واحد ہے، اور الجامعہ اس میں 5 مقاطع ہیں۔ اچھا جی، عبد القاہر الجرجانی 471 متوفہ، علی نظام خاص، انہوں نے جملہ عربیہ کی ترکیب کا ایک خاص نظام دیا جس کو نظم الکلام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے علم اللغہ الحدیث یستخدم مجموعہ من المناہج لدراست اللغہ عددها 4، اس کے 4 اعداد ہیں۔ لغہ حدیث میں جو دراسہ لغہ کا جو مجموعہ استعمال ہوتا ہے اس کے اعداد 4 ہیں، آگے وہ آ رہا ہے۔ اس میں کیا ہے جی؟ منہج وصفی، منہج تاریخی، منہج مقارن اور منہج تقابلی۔ آگے ہے جی اصغر وحدہ ذاتی معنی، مثلا مصر، تسمى فی علم اللغہ الحدیث مورفیم۔ فونیم کیا تھا؟ فونیمز آوازیں ہیں، مورفیم یعنی اس سے ملنے والا مرکب ہے جس کو آپ کلام بھی کہہ سکتے ہیں، کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں وہ بتا بھی رہا ہے کہ میم، صاد اور را یہ فونیم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے قامہ اگر ہے جو یعنی مورفیم الذی یصح وقوعہ منفردا، ایسا مورفیم، ایسا کلمہ جو کہ اکیلا بھی واقع ہو تو جملے کا کام کرتا ہے، تو وہ مورفیم الحر کہلاتا ہے، آزاد مورفیم کہلاتا ہے۔ جیسے قامہ اگر کہیں وہ کھڑا تو اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو وہ مورفیم کہ جس کا وقوع صحیح نہ ہو اکیلے، مثلا تائے تانیث، تو وہ مورفیم مقید کہلاتا ہے۔ عدد الوحدات الصوتیہ جو کہ عربی میں استعمال ہوتی ہیں وہ ٹوٹل 34 ہیں، اور اسی میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا جو نظام ہے اس میں یہ جہر اور ہمس اور صوت اور مجرد صوت اور مخرج صوت ان سب چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، یعنی علم الاصوات کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آگے علم الصرف کی اس نے تعریف کی ہے، پھر اس نے علم النحو دونوں کی تعریف کی ہے، ویسے ہمیں تو یہ آتی ہے۔ پھر اس نے علم المعاجم کی تعریف کی ہے کہ وہ ایسا علم ہے کہ جس میں ہم مفردات لغہ کی فرداً پڑھتے ہیں اور مختلف لغات کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کے مشتقات کو اور اس کی بنا کو، اس کی دلالت معنی کو، ان تمام چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو علم المعاجم کہتے ہیں۔ پھر اس نے علم المعنی کی تعریف کی ہے کہ وہ علم کے یدرس معنی اجتماعی لکلمت تناسب موقف معین و ظرف معین فی مقام معین،
ٹھیک ہے جی، کس کو کہاں کیسے اور کس جگہ استعمال کرنا ہے، کس انداز سے استعمال کرنا ہے، تو اسے علم المعنی کہتے ہیں، علم المعانی کہتے ہیں۔ پھر وہ مناہج میں ہر ایک منہج کی تعریف کی ہے، یہ تھیسس سے ریلیٹڈ موضوع ہے، اس کو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ منہج وصفی کون سا ہوتا ہے اور منہج تقابلی اور مقارنہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میں یہاں پر نہیں کر رہا ہوں، یہ اگر منہج کا کہیں موقع ملا تو اس میں اس کو ہم تفصیل سے کریں گے، یہاں پہ میں نہیں اس کو کر رہا ہوں۔ اچھا جی، آگے دیکھیں 161 پہ، علم الاصوات و بناء الکلمہ و بناء الجملہ و دلالہ، یہ سارے کا سارا موضوع ہے علم اللغات کا۔ یہاں پھر کچھ اہم باتیں آ رہی ہیں، جو سب سے اہم مدارس لغویہ حدیثہ جو ہے وہ کن کنوں نے بنائے ہیں۔ ایک مدرسہ بنویہ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک دی سویسر کا، اور تیسرا جو اجرام نوم دمشقی کا ہے اس کو مدرسہ تولیدیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مدرسہ بنویہ یہ دی سویسر کا ہے، اور تولیدیہ جو ہے وہ شومسکی کا ہے۔ یہ دو بڑے مکاتب فکر جو ہے وہ زبان کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد نیچے آ جائیں، علم اللغہ المقارن کی تعریف اس نے کی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لغہ تطبیقی کی ہے اور پھر اس کی ہے۔ 168 پہ آ جائیں، عدد الاسالیب لتصنیف الاختبارات اللغہ، 3 طرح کے اسالیب استعمال ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اختبار بحسب الغرض، بحسب واضح، بحسب تصحیح، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جائیں جی آگے جہاں پہ اقوال آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، یہاں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے 176 پہ، اول من حاول وضع تعریف اللغہ، سب سے پہلے جس نے کوشش کی لغت کی تعریف کرنے کی وہ ابن جنی تھا، ٹھیک ہے جی۔ تعریف ابن جنی للغہ یشتمل علی 4 جوانب، 4 جوانب پر مشتمل ہے۔ ان اللغہ اصوات، ایک تو یہ کہ لغہ آوازیں ہیں، اصوات ہیں، دوسرا یہ کہ یہ تعبیر کرنا ہے، تیسرا یہ کہ یعبر بہا کل قوم، اور چوتھا یہ کہ تعبیر عن اغراض، تو یہ ساری چیزیں ملا کے زبان بنتی ہے۔ اور فردندی سویسر جو ہے وہ علم لغات سویسر کا وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے لغات حدیثہ کے پیچھے پڑا اور اس پر اس نے جو ہے وہ اپنی تحقیق جو ہے وہ پیش کی۔ اسی طریقے سے یتم تعلم المہارات اللغویہ للناطقین بغیر العربیہ حسب ترتیب الاتی، تو اس میں اگر کوئی بندہ جو سیکھ رہا ہے عربی زبان، جو عالم نہیں ہے، مہارت الاستمتاع، پہلے سنے گا، پھر اس کو جو ہے وہ اس کا محادثہ ہوگا، پھر اس کی قرأت ہوگی، اور پھر آخر میں جا کر اس کی کتابت ہوگی۔ یہی ترتیب ہے کسی بھی زبان کے سیکھنے کی یا کسی بھی زبان کو بیان کرنے کی۔ 164 سے ایک نئی بات چھڑ رہی ہے کہ لغہ جو ہے نبحث فیہ فی علم اللغہ، سب سے پہلے یہ لغت الانسان ہی تھی، اور لغت عربیہ یہ سامی زبانوں سے متعلق ہے، اور علم اللغہ نفسی یدرس علاقۃ النفس واللغہ، اپنی ذات کا جو زبان سے تعلق ہے اس پر بات کی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب علم النحو کا یہ بھی سوال آئے ہوئے تھے اس میں پیپر میں 189 والا، کہ علم النحو کا جو مرادف ہے وہ سینٹیکس ہے، اور اسی طریقے سے آگے آ رہا ہے علم الصرف کا متبادل بھی آگے آ جاتا ہے۔ اچھا جی، قد یطلق علی، یعنی علم بنیت الکلمہ، علم الصرف کو اس کا نام دیا گیا ہے، اور علم اللغہ الاجتماعی کو یعنی میں بحث کی جاتی ہے بین اللغہ والمجتمع، لسان العرب ابن اچھا جی، یہ فلولوجی، یہ فقہ اللغہ کو کہتے ہیں فلولوجی، اور اسی طریقے سے جو ہے علم اللغہ تطبیقی جو ہے وہ علم اللغہ نظری کے مد مقابل ہے۔ عصر الادب الجاہلی پر جو ہے وہ قریشیوں کا لہجہ غالب تھا۔ جمہورۃ اللغہ ابن درید کی ہے، اور ناجد لمادہ لام غین وا ثلاثۃ معان التکلم واللفظ والصوت، جہاں پر بھی یہ مادہ آئے گا تو یہ تینوں معنی پائے جائیں گے۔ ابن جنی کے نزدیک پھر وہی تعریف آ گئی۔ العلم الذی یبحث بناء الجملہ و علم النحو ہے، اور علم الاصوات کا جو مترادف ہے تو وہ فونکس ہے، یعنی جو ہے فاؤنڈس وغیرہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فی القدیم عالج علماء العربیہ بعض مسائل الصرف من خلال دراستہم، پہلے یعنی نحو اور صرف اکٹھا ہی چلتا تھا اور علم النحو تھا، پھر علم الصرف ایجاد ہوا۔ تابع یعنی علم بدیع جو ہے اس میں معانی اور بیان جو ہے وہ سارا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اقدم ما وصل الینا من آثار العربیہ البائدہ لا یتجاوز القرن الثانی، تو وہ یعنی قبل مسیح، تو یعنی 2 ہجری قبل مسیح سے ہمیں جو سب سے پرانی عربیہ بائدہ ملتی ہے وہ یعنی 200 سال قبل مسیح سے ملتی ہے، اس سے پہلے کی نہیں ملتی۔
اور اسی طریقے سے جو عربیہ باقیہ ہے وہ جو ہمیں ملتی ہے تو وہ 5ویں صدی عیسوی سے ملتی ہے، اور اسی طرح جو عربیہ باقیہ کے جو ہم تک آثار ہیں یہی سارا ادب جاہلی کہلاتا ہے۔ اچھا جی، لغہ سریانیہ جو تھی یہ لغات سامیہ میں سے تھی، اور سب سے پہلے جس نے الف فی النحو العربی تو وہ سیبویہ تھا، اور العلم الذی حسب عن بنیۃ الکلمہ یعنی علم الصرف اس کو مورفولوجی کہتے ہیں۔ آگے علم الاصوات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں علم القراءات بھی اس سے متعلقہ ہے۔ پھر وہ عربی عبائدہ وغیرہ کی بات کر رہا ہے، اس کو میں نہیں چھیڑ رہا۔ اچھا جی، آگے آ جاتا ہے اس میں لغہ انجلیسیہ جو ہے یہ لغات ہندیہ میں سے ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے جی۔ اور الشدہ والرخوہ والتصفف یہ ساری علم القراءات کی صفات ہیں، اور اسی طرح جو پھر وہی آ جاتا ہے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے متقن کی، جو ہے وہ لنگوسٹک کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کے اندر، اور سیوطی نے بھی اس میں کام کیا، اور المظہر اس کی فی علم اللغہ، المظہر فی علم اللغہ بڑی مشہور کتاب ہے علامہ سیوطی کی، ٹھیک ہے جی۔ لسانیات کا مترادف بھی وہ بتا رہے ہیں اس میں۔ سامی کی اصطلاح پہلے بھی گزرا ہے، شلوزر نے ایجاد کی تھی، اور عربوں کے ہاں سب سے بڑی جو دراسات لغوی ہے اس کا جو وہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، الاشتقاق میزۃ من میزات اللغہ العربیہ، عربوں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اس عربی زبان کی۔ اثر القرآن والحدیث والاسلام فی اللغہ العربیہ اثارا جلیلا۔ علم بناء الجملہ، ٹھیک ہے، فی الانجلیزی یعنی علم النحو تو سینٹیکس، یہاں پر ساری اصطلاحات دی ہوئی ہیں، دیکھیں فلالوجی آ گئی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے مورفولوجی، اور اس کے بعد فونیٹکس، یہ ساری جو ہے اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ لغہ عربیہ تنتمی الی اللغات الآریہ، ٹھیک ہے، آریاؤں کی زبان سے جو ہے وہ بنی ہے، اور پھر آگے آگے زبان بنی ہے۔ اچھا جی، علم البدی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لغات سامیہ والا بھی ہو گیا اس کا، یہ بھی ہو گیا لغہ عربہ والا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے من جوانب اللغہ الاربع بناء الجملہ، اور اسی طریقے سے الدلالہ، اور یہ بات لام غین اور یا، یعنی لغت کا ویسے تو ہے نا لام غین اور واو مادہ ہے، تو ابن جن فارس کے نزدیک جو ہے وہ لام غین اور یا ہے۔ اچھا جی، جو سامی قبائل تھے، شعوب تھے، اس میں شعوب آرامیہ بھی تھا، اور عبریہ بھی تھا، اور یمنیہ بھی تھا، اور عربیہ بھی تھا، اور اسی طریقے سے اکادیہ بھی تھا۔ اچھا جی، دراست اللغہ علی النحو العلمی تسمى علم اللغہ، ٹھیک ہے جی، علم اللغہ یہی ہے کہ لغت کی اسٹڈی علمی مختلف جہات سے کرنا علم اللغہ کہلاتا ہے۔ اور اللغہ العربیہ التي لا تزال تستخدم عند الامم العربیہ كلغہ ادب و کتابہ و تعلیم وقد نشأت ببلاد نجد و حجاز تسمى العربیۃ الباقیہ، لیکن عربی زبان کی اسٹڈی اس انداز سے کرنا کہ وہ عربیہ کے ہاں کیسی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ادب کیسا تھا، کتابت تالیف کیسی تھی، کن کن شہروں میں رہی، اور حجاز وغیرہ میں، نجد وغیرہ میں کیسے آئی، تو یہی سارا جو ہے یہ عربیہ باقیہ کہلاتا ہے۔